بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں دو شخص رہتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر حسد کرتا، اس پر نظر لگاتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہتا۔ اس کا حسد یہاں تک بڑھا کہ اس کے کھانے پینے اور سونے میں کمی آ گئی، لیکن محسود کی حالت بہتر ہوتی رہی۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس پر حسد کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ پڑوس چھوڑ کر اس کے گھر سے دور جا بسا اور کہنے لگا، اگر اس کی وجہ سے مجھے دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دوں گا۔ اب اس نے ایک دوسرے شہر میں جا کر رہائش اختیار کی اور اپنے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدا جس میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے قریب اس نے ایک کمرہ بنوایا اور اس کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں خریدی۔ پھر اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین اس کے پاس دعا کرانے آتے، یہاں تک کہ اس کا نام سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اب اس کے حاسد پڑوسی کو بھی خبر ملی کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی اسی جگہ پہنچا۔ محسود پڑوسی نے جب اسے دیکھا تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑی عزت سے رکھا۔ حاسد نے اس سے کہا، مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے جس کی وجہ سے میں تیرے پاس آیا ہوں، اور میں تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اٹھ اور اپنے کمرے میں میرے ساتھ چل۔ محسود اٹھ کھڑا ہوا اور حاسد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کمرے کے کنارے تک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس پرانے کنویں پر پہنچے۔ موقع ملتے ہی حاسد نے محسود کو کنویں کے اندر دھکا دے دیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ حاسد نے یہ سمجھا کہ محسود مر گیا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب ادھر محسود کی سنیے کہ ایک قافلے کا اس کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈالا اور پانی کے لیے ڈول کنویں میں لٹکایا۔ محسود نے جو ہی ڈول دیکھا، ڈول کی رسی پکڑ کر لٹک گیا۔ قافلے والوں نے ڈول باہر نکالا تو اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شہر والوں کو بھی جب پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ کنویں میں گر گئے تھے اور اب قافلے والوں کے پاس ہیں، تو فوراً دوڑے گئے اور بزرگ کو لے کر ان کے گھر لے آئے اور بتایا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہے، اگر آپ دعا کریں تو مہربانی ہوگی۔ محسود نے فوراً دعا کر دی، اور چونکہ محسود اچھا آدمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے بادشاہ کے لڑکے کو اچھا کر دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، فوراً محسود سے ملنے آیا اور محسود کو بہت سارا انعام دیا اور اس کو شہر کا گورنر بنا دیا۔ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ محسود شاہانہ لباس پہنے اپنے امراء اور رؤساء کے درمیان میں تھا۔ اس کی نظر اپنے حاسد پر پڑی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، لیکن وہ ڈرنے نہ پائے۔ ساتھی گیا اور حاسد پڑوسی کو لے آیا۔ محسود نے کہا، اسے میرے خزانے سے 1000 مثقال سونا دے دو اور اسے اس کے شہر میں بھجوا دو۔ محسود اس سے رخصت ہو کر واپس ہو گیا، لیکن حاسد کو اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں دی، بلکہ اچھا سلوک کر کے حاسد کو اس کی اپنی نظروں سے گرا دیا۔ فائدہ: پیارے ساتھیوں، حسد کرنا ایک خطرناک بیماری ہے۔ اگر کسی ساتھی کی کامیابی کو دیکھ کر دل میں کوئی خراب بات پیدا ہو رہی ہے تو ان کاموں میں اپنا وقت کو خرچ کریں۔ اللہ سے اس بات کے ختم ہونے کی دعا کریں، قناعت کا سبق سیکھیں اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے عمل سے، اپنی محنت سے اور اپنی پوری ذہانت استعمال کر کے آپ بھی والدین اور اساتذہ کی خاص توجہ و شفقت پا سکتے ہیں۔ دوسروں کے کام آ کر بھی آپ معزز بن سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔